السلام علیکم ڈیلیڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمضان جنون کی ایپیسوڈ 42 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی، کل میں نے آپ لوگوں کو 5 ایپیسوڈس دینی تھی، لیکن پھر آپ لوگوں کا رسپانس اتنا خراب تھا کہ میں نے پھر آپ لوگوں کو ایپیسوڈس نہیں دی۔ ادروائز اگر آپ لوگ رسپانس اچھا دیتے تو میں آپ لوگوں کو 5 سے 6 ایپیسوڈس بھی پرووائڈ کر دیتی۔ اب لائکس بھی 50 سے کم ہوتے ہیں اور ویوز بھی بہت کم ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو دھڑا دھڑ ایپیسوڈس دے دوں تو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان خانزادہ نے فون رنگنگ پر اپنا فون پین کی پاکٹ سے نکالا۔ رشنا خان کا نمبر دیکھتے آریان خانزادہ نے جلدی سے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ بھائی سیو می، ہی از ٹو ڈینجرس۔ رشنا خان کے فون پر چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ رشنا، کہاں ہو تم؟ آریان خانزادہ رشنا خان کی آواز سنتے پاگل ہوتا چیخا تھا۔ I don't know بھائی، but he is very dangerous. He even hit me. He will kill me بھائی۔ رشنا خان فون پر چیختے فون بند کر چکی تھی۔ رشنا، آریان حلق کے بل چیخا تھا۔ دوسرے لمحے آریان خانزادہ نے اپنے گارڈ کو فون کیا جو رشنا خان کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ سب کے ہی نمبرز آف آ رہے تھے۔ آریان خانزادہ ایک ایک کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، سب کے نمبرز آف تھے۔ آریان خانزادہ نے اپنے سلکی نمزدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے شازمہ خان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ شازمہ خان کو اس نے کسی اور جگہ پر رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا رشنا خان کے ٹھکانے کا کسی کو بھی پتہ چل سکے۔ آری بیٹا، شازمہ خان کی آواز سنتے آریان خانزادہ کی سانسیں تیز ہوئی تھیں، آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی تھیں۔ مام ٹھیک ہیں آپ؟ آریان خانزادہ نے ضبط کے انتہا پر اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں آری بیٹا۔ شازمہ خان کی بات پر اس نے فون بند کرتے ہوئے اپنے پرسنل گارڈ کا نمبر ملایا۔ کرسٹوفر، ڈونٹ لیو مام alone for a moment and increase security. کرسٹوفر، موم کو ایک پل کے لیے اکیلا نہیں چھوڑنا اور سیکیورٹی بڑھا دو۔ وہ سختی سے انگریزی میں ہدایت دیتے فون بند کر چکا تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنے موبائل سے ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ دامل، رشنا خان کا نمبر ٹریس کرتے اس کی لوکیشن ٹریس کرو، کوئکلی فاسٹ۔ وہ فون پر دامل کو ہدایت دیتے فون بند کرتے رشنا خان کا نمبر ڈائل کرنے لگا جو اب آف آ رہا تھا۔ آریان خانزادہ تیزی سے رشنا خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ زرمش کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ مس خان، آریان خانزادہ پاگل ہوتے چیخا تھا۔ وہ تیزی سے اسی لمحے باہر آیا۔ مس خان، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ زرمش جو لاؤنج میں صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اپنا ذرا سا چہرہ باہر نکالے اپنی ہیزل گرے سراسیما آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے چیخنے پر منہ پر ہاتھ رکھتے اپنے تھر تھراتے وجود پر قابو پاتے آنکھیں میچ گئی۔ آریان خانزادہ لاؤنج میں نگاہیں دوڑاتے ہوئے حویلی کے اندر والے بیسمنٹ والے ایریا کی طرف تیزی سے بڑھتے سیڑھیاں اترا۔ وہ اس کے کمرے میں نہیں چھپ سکتی تھی، اس کے کمرے سے دوڑتی تھی، وہ جانتا تھا۔ زرمش نے صوفے کے پیچھے سے آریان خانزادہ کو بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے دیکھتے ہوئے گہرے سانس لیے تھے۔ دوسرے لمحے وہ جلدی سے زمین سے اٹھتے بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے کمرے کی ڈریسنگ روم کے سیکرٹ دروازے سے نکلتے جنگل کے راستے یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ جنگل کی طرف جانے سے اس کا رواں خوف سے کانپ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی اس وقت اس کے خونخوار جانور پنجروں میں قید ہوں گے۔ وہ ابھی تک اسی بیلٹ والے ویلوٹ کے فراک میں ملبوس تھی جو اپنی حویلی سے پہن کر آئی تھی، جو اسے بالکل فٹنگ میں اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا، جو کہیں سے بھی اتر نہیں رہا تھا۔ شال ایک کندھے پر لہرا رہی تھی۔ یکدم ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم رکے تھے۔ اگر اس بلڈ پیس کے وہ جانور اس وقت جنگل میں آزاد گھوم رہے ہوں تو یہ خیال آتے ہی وہ خوف سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے ڈریسنگ روم سے نکلتے باہر آئی۔ وہ دروازے کے باہر آریان خانزادہ کے قدموں کی چاپ سنتے ہوئے بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھتے۔ واش روم میں داخل ہوتے دروازہ اندر سے لاک کر گئے تھے۔ آریان خانزادہ روم کا دروازہ کھولتے سرخ و سفید چہرے کے ساتھ واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کے گلاس ڈور سے اس کا مدھم سا عکس دیکھتے وہ پوری قوت سے گلاس ڈور پر اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں مار گیا تھا۔ گلاس ٹکڑوں میں ٹوٹے ہوئے واش روم کے اندر گرتے چکنا چور ہوا تھا۔ زرمش کی فلک شگاف چیخیں گونجی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے آریان خانزادہ کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کے بدن پر وہی ویلوٹ کا فراک دیکھتے آریان خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑی تھی۔ مقابل نے اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے لباس تبدیل کرنے کو رشنا خان کے کمرے میں لے کر جائے گا اور وہ اس سے بچ کر بھاگ جائے گی۔ تم سچ میں جتنی معصوم دکھتی ہو اتنی معصوم ہو نہیں،
وہ دہکتی سانسوں سے بولتے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی دبوچے اسی لیے واش روم سے نکلتے ڈریسنگ روم کی طرف تیزی سے بڑھا، وہ سیکرٹ ڈور سے جنگل کی طرف تیزی سے بڑھا۔ وہ اس کے آہنی حصار میں کھنچتی جا رہی تھی۔ میں جنگل میں نہیں چاہوں گی آریان۔ وہ آریان خانزادہ کی چوڑی پشت دیکھتے ہوئے روتے ہوئے ہنسیانی چیخی تھی۔ وہ رات کے اس پہر اسے جنگل میں آخر کیوں لے کر جا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی کلائی سختی سے دبوچے تیز تیز قدموں سے بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رشنا خان کو تم زمین کھود کر بھی نکالنا پڑتا وہ نکال لیتا، مگر اس سے پہلے زرمش کو وہ جنگل کے بیسمنٹ میں منتقل کرنا تھا۔ اس کے دشمنوں میں سے کسی کو بھی اس بیسمنٹ کا نہیں پتا تھا، یہاں تک کہ اس کے گارڈز اور ازلان سکندر کو بھی نہیں پتا تھا، سوائے زرمش کے۔ جو کوئی بھی تھا وہ کبھی اب دوبارہ اس جنگل کا رخ نہ کرتا۔ وہ اس کے تمام جانور مار چکا تھا، اب اس کا اس بیابان جنگل میں کوئی کام نہیں تھا۔ اس زرمش کو ہر قیمت پر سیو کرنا ہی تھا۔ وہ جبڑے بھینچے سر تاثرات کے ساتھ بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑو، اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے ہنسیانی چیخے۔ شش! آریان خانزادہ نے مڑتے ہوئے انشر شہادت اپنے لبوں پر جمائی۔ زرمش کی سرد آنکھوں میں دیکھتے اپنی سانسیں روک گئی تھی، جو اس وقت بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اسے خون اشام نگاہوں سے گھورتے بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ اسے بیسمنٹ کی طرف بڑھتے دیکھتے زرمش کی سانسیں اب سینے میں دبتے بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں اب نہیں بھاگوں گی۔ آریان مجھے یہاں بند مت کرو۔ زرمش اس کے قریب ہوتے اس کے سیاہ شرٹ کی آستین مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ آریان خانزادہ اس کی کلائی سختی سے دبوچے بیسمنٹ کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ آریان خانزادہ نے بیسمنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے ایک ہاتھ سے بیسمنٹ کا بھاری ٹرنک اٹھایا۔ زرمش کی کلائی اس نے چھوڑی نہیں تھی۔ رشنا خان کا سوچتے اس کا ایک ایک پل بھاری ہو رہا تھا۔ وہ زرمش کی وجہ سے مزید تاخیر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی کلائی چھوڑتا وہ یقیناً بھاگنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ لگاتی۔ وہ اس کے لیے ایک سیکنڈ قیمتی تھا۔ ایک ہاتھ سے بھاری ٹرنک اٹھاتے آریان خانزادہ کے بازو کے مسلز پھولتے ابھرے تھے۔ زرمش کی سسکاریاں بری طرح گونج رہی تھی۔ وہ ٹرنک پیچھے دھکیلتے سیدھا ہوا۔ اترو نیچے۔ آریان خانزادہ نے اس کے سسکاریاں بھرتے وجود کو دیکھتے حلق کے بل اتنی زور سے دھاڑ تھا کہ وہ اس کی دہاڑ پر خوف سے اچھلتی تھی۔ اسی لمحے بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے تیزی سے اترا۔ زرمش نیچے اترتے بیسمنٹ کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے سسکاریاں بھرتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے آگے بڑھتے اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اس کی ہیزل گرے بھیگی آنکھوں میں دیکھتے اسے دیوار کے ساتھ لگائے زمین پر بٹھایا۔ وہ اس کی سبز و وحشت بھری آنکھوں میں دیکھتے خوف سے نیچے دو زانوں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ بھی اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا۔ زرمش کی سسکیوں کی گونج بڑھی تھی۔ شش! یہ سسکیاں اب تھم جانی چاہیے، ورنہ کرسی پر باندھ کر اپنے ٹائیگر کو تم پر غرانے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ جانتی ہو نا وہ کتنا خطرناک میرا فرما بردار ہے، میرے ایک اشارے پر تمہیں چیر پھاڑ دے گا۔ آریان خانزادہ اپنے لبوں پر انگلی جماتے اپنی سرد سبز آنکھیں اس کی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ تو تم نے تو کہا تھا وہ 3D ہے، زرمش نے گھٹی گھٹی آواز میں کہتے ہچکی لی۔ جھوٹ کہا تھا، سامنے دیوار کے پیچھے میرا خوفکار ٹائیگر ہے، اور وہ دیوار نہیں ہیڈن ڈور ہے۔ یہ تم جانتی ہو میرے مینشن میں کتنے سیکرٹ روم ڈور لاکر ہیں، ہے نا؟ آریان خانزادہ نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں سوال داغا۔ ہاں جانتی ہوں۔ زرمش نے اس بات میں سر ہلاتے سسکی لی تھی۔ گڈ، تمہارے سسکنے اور چیخنے پر دروازہ کھل جائے گا اور ٹائیگر تمہیں اپنی خوراک بنا لے گا۔ وہ اس کے کان کی طرف جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولتے۔ زرمش کی سانسیں روک گیا تھا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اب اسٹیل سے دیکھ رہی تھی۔ سانس لو، آریان خانزادہ نے اسے سانس روکتے دیکھتے برفیلے لہجے میں کہا ہے سانس لو۔ وہ اسے اسٹیل ایسے دیکھ رہی تھی، دیکھتے دھاڑا۔ زرمش اس کی دہاڑنے پر گہرے سانس لیتے شدت سے رو پڑی۔ سانس نہیں روکنی، صرف سسکیاں روکنی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے کررایا۔ زرمش نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے معصومیت سے اس بات میں سر ہلاتے اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے۔ آریان خانزادہ نے اس کے خوبصورت نقوش بغور دیکھتے کھڑا ہوا۔ بیسمنٹ میں پڑی کچھ سیمنٹ کی بوریوں کی طرف دیکھتے وہ تیزی سے بڑھا تھا۔ وہ بوریاں گھسیٹتے ہوئے اس نے زرمش کے ارد گرد اس طرح رکھی کہ وہ ان کے بیچ چھپ گئی تھی۔ اتنا اسے پتا تھا کہ اس کا کوئی دشمن کبھی بھی اسے بیسمنٹ تک نہیں پہنچ سکتا، مگر پھر بھی وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ آریان خانزادہ بیسمنٹ کے اندر لگے الیکٹرک بورڈ کی طرف بڑھتے بیسمنٹ کے تمام لائٹس فیوز کر گیا تھا۔ بیسمنٹ میں مکمل اندھیرا چھایا تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرتے بیسمنٹ کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ زرمش نظر نہیں آ رہی تھی، نہ اس کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا جیسے وہ اس کے جسم سے اٹھتی کستوری خوشبو کتنے فٹ کی دوری پر محسوس کر لیتا تھا، اسی طرح وہ اس کی سانسوں کا مدھم رقص بھی سن لیتا تھا۔ وہ اس کا نفرت بھرا جنون تھی جس کے پور میں شدت سے سما چکی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آتے ہوئے
ट्रंक फिट करते हुए भागते हुए कारपोर्च की तरफ बढ़ा। दामल की कॉल पर इसने फ़ोन उठाते कान से लगाया। आर्यन, रुशना खान का नंबर ऑन हो चुका है। मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड कर दी है, मगर लोकेशन बदलती जा रही है। इसका मतलब है वो रुशना को लेकर अभी गाड़ी में है, वो एक मखसूस जगह पर नहीं है। एक बात समझ नहीं आ रही थी, जिसने आर्यन खानजादा की बहन को अगवा किया वो इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि वो आसानी से अपनी लोकेशन ट्रेस करवाए। ऐसा लग रहा है हम इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर रहे, वो खुद अपनी लोकेशन ट्रेस करवा रहा है। इसलिए मेरा मशवरा यही है, तुम जाओ रुशना खान के पीछे। ऐसा लग रहा है वो रुशना खान के सहारे तुम्हें पकड़ना चाहता है। दामल ने फ़ोन पर संजीदगी से मशवरा दिया। बहन है वो मेरी, आर्यन खानजादा फ़ोन पर तैश व आलम से चीखा था। तुम एक एजेंट ऑफिसर हो, अपने फ़र्ज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए, और इस वक्त तुम्हारी जान सबसे ज़्यादा कीमती होनी चाहिए तुम्हारे लिए। दामिल लब भींचे बोला था। मेरे लिए मेरे रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं, जवान बहन है वो मेरी, इसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। एक बात याद रखना, वो जितना भी खतरनाक हो मुझे मार तो सकता है, मगर मुझे जिंदा पकड़ नहीं सकता। आर्यन खानजादा को जिंदा पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो सर्द बर्फीले लहजे में कहते फ़ोन बंद कर चुका था। आर्यन खानजादा ने गाड़ी में बैठते और ड्राइविंग स्टार्ट करते रुशना खान का नंबर डायल किया, जो पहली बेल पर ही उठा लिया गया था। रुशना, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। आर्यन खानजादा ब्लूटूथ कान पर लगाते गरजा था। फ़ोन पर मर्दाना हंसी सुनते आर्यन खानजादा ने जबड़े भींचते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। इसकी गाड़ी इसी ट्रैकिंग लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी जैसे सेंड की गई थी। इसके एक फ़ोन पर ट्रैकिंग सिस्टम ऑन हो चुका था। वेलकम मोस्ट डेंजरस ऑफिसर आर्यन खानजादा, समातों में गूंजती भारी आवाज़ पर आर्यन खानजादा के स्टीयरिंग पर रखे हाथों की नीली मोटी रगें ज़ाहिर हुई थी। वो एजेंट ऑफिसर है, कोई भी किसी सूरत नहीं जान सकता था। अगर वो अंडरवर्ल्ड का डॉन जेके भी था तो वो किसी सूरत नहीं जान सकता था। वो एजेंट ऑफिसर है, अजलान सिकंदर किसी सूरत अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकता था, चाहे इसके खून का एक एक कतरा निकाल दिया जाए। रुशना खान, शाज़मा खान, इसके गार्ड्स, इसके इर्द गिर्द किसी को ये नहीं पता था कि वो एक एजेंट ऑफिसर है। ना ही इसका पर्सनल नंबर किसी सूरत ट्रेस किया जा सकता था। जेके के लिए वो सिर्फ इसका एक दुश्मन था, जिसने इसे धोखा देते फर्नांडिस को मार दिया था। जरमिश इसकी हकीकत से वाकिफ ज़रूर थी, मगर जरमिश से कभी इस पर बात नहीं हुई थी। जाज़ल अगयार लगारी ने इसके ऑफिस में माइक्रो स्पीकर इंसर्ट किए थे। जेके इसकी ज़िंदगी के हर राज से वाकिफ हो सकता था, मगर वो एजेंट है, वो किसी सूरत नहीं जान सकता था। आखिर कौन था ये? कितनी बड़ी ताकत थी जो ये जान गया था कि वो एजेंट है। आर्यन खानजादा ने तैशो आलम से गाड़ी स्पीड बढ़ाई। क्या चाहते हो तुम? आर्यन खानजादा ने जबड़े भींचते संजीदगी से इस्तफसार किया। तुम्हारी जान, वो जानदार कहका लगा गया था। मेरी जान लेना इतना आसान नहीं है। आर्यन खानजादा की गाड़ी ट्रेस की हुई लोकेशन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। तुम्हारी जान तो कब से मेरी हो चुकी है, वो फ़ोन पर बुलंद बबांग कह के लगा रहा था। बकवास बंद करो अपनी। रुशना खान को एक आंच पहुंची, मैं तुम्हारी सांसों को हलक से खींच लूंगा। आर्यन खानजादा तैशो आलम से गुर्राया। खामोशी से अपनी गाड़ी को इसी रास्ते पर डालो जो लोकेशन तुम ट्रेस कर रहे हो। अगर तुम्हारे पीछे तुम्हारे गार्ड्स हुए तो मैं रुशना खान की जान नहीं लूंगा, इसे अपने आदमियों के सामने फेंक दूंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो एक जवान खूबसूरत औरत के लिए जानवर खूंखार जानवरों से कहीं ज़्यादा इंसान खतरनाक होते हैं। वो फ़ोन पर फलक शगाफ कह के लगा रहा था। तेरी जान ले लूंगा कुत्ते। आर्यन खानजादा इसके मायने खेज बात पर फूलती रगों के साथ धाड़ा। जिस तरह तुम अपने शिकारी कुत्तों को भूखा रखते हो, इस तरह मैं अपने आदमियों को भूखा रखता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं इनकी जिनसी भूख नहीं मिटी। टूट पड़ेंगे वो रुशना खान पर। वो हंसते हुए आर्यन खानजादा के खून में शरारे दौड़ा चुका था। अपनी अपनी गाड़ियाँ पीछे लो। वो डैशबोर्ड के दायर वायरलेस उठाए स्पीकर की तरफ मुंह करते चीखा था। इसके गार्ड इसी लम्हे अपनी गाड़ियाँ पीछे ले चुके थे। अपने ऑफिस में बैठा दामल आर्यन खानजादा का हुक्म सुनते जबड़े भींचे टेबल पर मुक्का मार गया। आर्यन खानजादा अपनी ही मौत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। आर्यन खानजादा के समातों में इसके फलक शगाफ कह के गूंज रहे थे, जो आर्यन खानजादा के खून में आग दौड़ा चुके थे। वो हाल करूँगा तेरा तो अपने इंसान होने पर लानत भेजेगा। तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा तो इस दुनिया में इंसान की जगह कुत्ते के तौर पर जन्म लेता तो बेहतर था। आर्यन खानजादा फ़ोन पर फूलती रगों के साथ गर्जा। आज की रात तो तू भी कुछ ऐसा ही महसूस करेगा। इसके फलक शगाफ कह के बढ़ते जा रहे थे। तेरे कुत्ते जाज़ल अगयार लगारी की जो हालत की, तेरी इससे भी बदतर करूँगा। आर्यन खानजादा गुस्से से पुकारा था। कुत्ते होते हैं बदतर मौत मरने के लिए। वो हंसा था। भाई, ही विल किल मी, ही पुट हैंड ऑन माई नेक। रुशना खान के फ़ोन पर घुटी घुटी आवाज़ बरामद हुई थी। छोड़ दे इसे। आर्यन खानजादा चीखा था। छोड़ दिया। वो हंसा था।
آریان خانزادہ نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے اپنی پسٹل گولیوں سے اوور لوڈ کی. اب تو سوچ رہا ہوگا کہ تیری اتنی سیکیورٹی کے باوجود رشنا خان کو کیسے اغوا کیا. آریان خانزادہ کی نگاہیں دامل خان کے بھیجے ہوئے ٹیکسٹ پر تھیں. He is in a white car who is a few miles away from you. Car number ZI2. آریان خانزادہ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی. یہ کھیل میں 7 مہینوں سے کھیل رہا ہوں. آریان خانزادہ تک پہنچنا مشکل تھا مگر آریان خانزادہ کی جان ٹکڑوں کی صورت میں ادھر ادھر بکھری تھی. ان تک میں آسانی سے پہنچ گیا. وہ فون پر مسلسل کہہ کے لگا رہا تھا. رشنا خان کے ان 7 مہینوں میں خریدے ہوئے ہر ہیل پہ ٹریکر سسٹم انسرٹ تھا. اس کے ہر نیو بیگ میں اس کی خریدی ہوئی نیو جولری میں پہنے ہی ٹریکر سسٹم انسرٹ ہوتا تھا. اب یہ میری قسمت اچھی تھی کہ تم نے رشنا خان کو سیف جگہ پر منتقل کیا. اس وقت وہ وہی ہیل پہنے ہوئی تھی جس میں میرا ٹریکر سسٹم لگا تھا. آریان خانزادہ اس کی باتیں ضبط سے سنتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا. شازمہ خان کہاں ہے؟ ویسے یہ مجھے نہیں پتا. وہ ہنسا تھا. بکواس بند کر، میری موم کا نام بھی لیا، جان سے مار ڈالوں گا. آریان خانزادہ پھولتی رگوں کے ساتھ چیختے ہوئے اپنے سائڈ سے کھلے شیشے سے چہرہ باہر نکالتے اپنے سامنے نظر آتی گاڑی کے ٹائر پر کئی فائر کر گیا تھا. اس گاڑی میں سے بھی اس پر کئی فائر ہوئے تھے. آریان خانزادہ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھاتے اسٹیئرنگ چھوڑتے سیٹ پر کھڑا ہوا تھا. گاڑی کی کھلی چھت سے وہ ایک ہی جست میں باہر آیا تھا. اس نے اپنی گاڑی کی چھت پر کھڑے ہوتے سامنے جاتی گاڑی کے پیچھے ٹائر پر فائر کیے. گاڑی کے پچھلے ٹائرز میں بلاسٹ ہوا تھا. گاڑی بری طرح لڑکھڑائی تھی. آریان خانزادہ کو اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ میں رشنا خان کی فلک شگاف چیخیں سنائی دی تھی. یکدم وہ گاڑی آریان خانزادہ کی گاڑی کے مقابل آئی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے انسان کی اسے صرف آنکھیں دکھائی دی تھی. وہ اپنے چہرے پر کپڑا باندھے ہوئے تھا، سر پر کیپ لیے ہوئے تھا. اس نے آریان خانزادہ کو دیکھتے آنکھ ونک کرتے آریان خانزادہ پر اپنی پسٹل کے سے یکے بعد دیگرے کئی فائر کیے. آریان خانزادہ اسی لمحے اپنا بچاؤ کرتے گاڑی سے نیچے کود گیا. آریان خانزادہ تیزی سے اپنی پوری قوت سے اس گاڑی کے پیچھے بھاگا. وہ گاڑی بری طرح لڑکھڑا رہی تھی. اسے سماعتوں میں رشنا خان کی خوفناک چیخیں سنائی دے رہی تھی. آریان خانزادہ اپنی پوری قوت لگائے اس گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا. گاڑی برف سے پھسلتے ہوئے لکڑی کے پل کو کراس کر رہی تھی جس کے نیچے بہتا دریا. یکدم وہ گاڑی پل کی رسیوں کو توڑتی اس بہتے دریا میں گری. رشنا! آریان خانزادہ چیختے ہوئے اسی لمحے دریا میں کود گیا. اسے اپنی سماعتوں میں لگی بلوٹوتھ میں ابھی تک رشنا خان کی چیخیں سنائی دے رہی تھی. وہ گاڑی اس کی نگاہوں میں بہتے دریا کی گہرائی میں گم ہوتی جا رہی تھی. وہ بھی بہتے دریا میں گم ہوتا جا رہا تھا. آریان خانزادہ دریا میں تیرتے ہوئے اس گاڑی تک تیزی سے پہنچا جس کی ہیڈ لائٹس آن تھی. آریان اس ہیڈ لائٹس کی روشنی میں تیرتے ہوئے رشنا خان والی سائڈ کی طرف بڑھا جو اپنا ہاتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے انسان سے چھڑواتے چیخیں مار رہی تھی. گاڑی ابھی پوری پانی سے نہیں بھری تھی. وہ آہستہ آہستہ پانی سے بھر رہی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا انسان انڈر بریتھ واٹر ماسک لگائے ہوئے تھا. آریان خانزادہ نے رشنا خان کی طرف کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی. وہ لاک تھا. رشنا خان کا چہرہ اس آدمی کی طرف تھا. وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اپنی طرف کیے ہوئے تھا. رشنا خان کے چہرے کے گرد سیاہ حجاب تھا. آریان خانزادہ نے رشنا خان کی گردن پر اس کا ہاتھ دیکھتے گاڑی کے شیشے پر مکے مارتے ہوئے گاڑی کا شیشہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا. وہ آدمی مسلسل رشنا خان کی گردن پر ہاتھ رکھے اس کی سانسوں کو کھینچ رہا تھا. گاڑی میں پانی مسلسل بھر رہا تھا. آریان خانزادہ تیرتے ہوئے اس آدمی کے سائڈ کی طرف بڑھتے اپنی پسٹل سے اس کی طرف اس کے شیشے پر فائر کرنے لگا تھا کہ وہ رشنا خان کو بالوں سے پکڑ کر اسے جھکاتے ہوئے اس کا آریان خانزادہ کی طرف کر گیا. آریان خانزادہ نے یہ دیکھتے پانی کی سطح پر آتے گہرے سانس لیے تھے. وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے آسمان کی طرف دیکھتے چیخا. اسے سمجھ آ گئی تھی وہ انسان اسے اتنی آسانی سے رشنا خان تک پہنچنے نہیں دے سکتا تھا. وہ چاہتا تو رشنا خان کو مار سکتا تھا یا اپنی پسٹل سے اس پر کئی فائر کر سکتا تھا. وہ جو کوئی بھی تھا اس کے ساتھ کھیل کھیلتے اس کا ضبط آزما رہا تھا. آریان خانزادہ گہرے سانس پھر سے دریا کی گہرائی میں اترا. وہ تیرتے ہوئے گاڑی کے پچھلے شیشوں کی طرف بڑھا. وہ پچھلے شیشوں پر فائر کرنے ہی لگا تھا کہ گاڑی میں بیٹھا انسان رشنا خان کی کن پٹی پر اپنی پسٹل رکھ گیا تھا. یہ دیکھتے آریان خانزادہ نے اسی لمحے اپنی پسٹل پر اپنی پاکٹ میں ڈالی. وہ انسان نہ اس پر پسٹل پر فائر کر رہا تھا نہ اسے پسٹل سے فائر کرنے دے رہا تھا. وہ کیا چاہ رہا تھا آریان خانزادہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، نہ ابھی وہ سمجھنا چاہتا تھا. ابھی آریان خانزادہ کو صرف رشنا خان کو بچانا تھا. اس آدمی کو وہ آج ہی اسی پانی میں کتے کی موت دے گا. اس بات کا آریان خانزادہ کو پورا یقین تھا.
आर्यान खानज़ादा ने रुशना खान की तरफ बढ़ते इसकी तरफ का शीशा अपनी पिस्टल की नोक से तोड़ने की कोशिश की। शीशा काफ़ी मजबूत था, वो मुसलसल शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान सीट से टेक लगाए रुशना खान की गर्दन दबोचे इसका चेहरा अपनी तरफ किए हुए था। आर्यान खानज़ादा ये देखते पूरी कुव्वत लगाए ग्लास तोड़ने लगा। आर्यान खानज़ादा ने अपनी पेन की पॉकेट से चाकू निकालते जबड़े भींचते पूरी कुव्वत से ग्लास विंडो पर मारा। अब वो पूरी कुव्वत से बिना रुके ग्लास डोर पर चाकू मारते जा रहा था। यकदम आर्यान खानज़ादा की चाकू की नोक की ज़रबों से शीशा तड़कते टूटा था। रुशना खान की तरफ का शीशा तड़कते हुए कांच की कई किरचियां रुशना खान के गालों में खुप गई थी। वह चेहरे पर हाथ रखते चीखने लगी थी। पानी अब रुशना खान की गर्दन तक आ चुका था। वह इंसान सीट से एक कांच का टुकड़ा उठाए रुशना खान के गाल पर कांच के टुकड़े से कुछ लिखने लगा। रुशना खान की फलक शगाफ चीखें गाड़ी में गूंज रही थी। आर्यान खानज़ादा नहीं देखते पागल होते तड़कते शीशे पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। पानी अब रुशना खान के सर को क्रॉस कर चुका था। वह इंसान अभी तक कांच के टुकड़े से रुशना खान के गाल पर कुछ लिख रहा था। गाड़ी के अंदर का पानी खून से तर हो रहा था। आह! आर्यान खानज़ादा दर्द कर्ब से चीखते हुए टूटे शीशे के अंदर अपना हाथ डाल गया। इसका हाथ बुरी तरह जख्मी हुआ था। वो अंदर हाथ डालते लॉक खोल गया था। वह आदमी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते गाड़ी से निकलते पानी में तेजी से गुम हुआ। आर्यान खानज़ादा गाड़ी का दरवाज़ा खोलते रुशना को अपने सीने में भींच चुका था। वह बेहोश हो चुकी थी। वो रुशना को सीने से लगाते तैरते हुए पानी की सतह पर आया। रुशना खान तकरीबन साकत हो चुकी थी। आर्यान खानज़ादा ने दरिया के किनारे पर आते हुए रुशना खान को ज़मीन पर लेटाया। वो रुशना खान को देखते चीखा था। वो पागल होते इसे देखते हंसियानी चीख रहा था। इसके गाल पर अंग्रेजी में कुछ लफ्ज़ कांच से बेदर्दी से लिखे गए थे। गाल बुरी तरह मस्क था। AK does not allow one's belonging to be touched. AK किसी को भी अपनी चीज़ों को छूने की इजाज़त नहीं देता। आर्यान खानज़ादा से देखते मुसलसल चीख रहा था। वो रुशना खान नहीं थी। इसके लिए सामने पड़ा वजूद रुशना खान नहीं थी। इसलिए गाड़ी में बैठा इंसान इस लड़की का चेहरा इसकी तरफ नहीं कर रहा था। आर्यान खानज़ादा ने इस लड़की का स्कार्फ उतारा। वो कोई मगरिबी लड़की थी। स्कार्फ से इसके सुनहरी बाल अया हो रहे थे। रुशना खान हैज़ बीन ट्रीटेड वर्स दैन दिस। रुशना खान का इससे भी बुरा हाल किया गया है। इसकी गर्दन के नीचे ये वर्ड बहुत बेदर्दी से कुन दिए गए थे। आर्यान खानज़ादा चीखते हुए इसी लम्हे पानी में चमक कर गया। वो तैरते हुए इस इंसान को तलाश करने लगा जिसे वो आज बेरहम मौत देने वाला था। आर्यान खानज़ादा तैरते हुए पागलों की तरह से तलाश कर रहा था। एकदम इस अंधेरे में इसे रोशनी नजर आई। वो टॉर्च हाथ में पकड़े इसकी रोशनी में आगे बढ़ते तैर रहा था। आर्यान खानज़ादा ने इसकी तरफ बढ़ते इसकी गर्दन में बाजू डालते इसका मास्क उतारा था। दूसरे लम्हे वो इसे बिना कोई मौका दिए अपने हाथ में पकड़े चाकू से इसकी गर्दन की शह रख काट गया था। वो बेरहमी से वो चाकू अब इसके पेट में मार रहा था। वो गर्दन से जकड़े पानी की सतह पर आते तैश आलम से चीखा था। इस आदमी के लबों से फलक शगाफ चीखें गूंज रही थी। आर्यान खानज़ादा चीखते हुए पानी के अंदर अपना हाथ किए इसके पेट में बेदर्दी से चाकू मारते निकाल रहा था। इस इंसान के लबों से दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। आर्यान खानज़ादा चीखते हुए इसके पेट में चाकू मारते जा रहा था। वो साकत हो चुका था मगर आर्यान खानज़ादा रुक ही नहीं रहा था। वो इसके साकत जिस्म में बेदर्दी से चाकू निकालते पूरी कुव्वत से पेवस कर रहा था। इसे कहीं ज़्यादा बुरे तरीके से तेरे मालिक की जान लूँगा। आर्यान खानज़ादा इसके कान में सरगोशी करते इसके साकत वजूद को अपनी आहनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया। इस आदमी का साकत वजूद पानी के अंदर गुम हुआ था। आर्यान खानज़ादा तैरते हुए दरिया के किनारे पर आया। ज़मीन पर लेटे साकत वजूद की तरफ बढ़ते आर्यान खानज़ादा ने पंजों के बल बैठते इसकी नाक की तरफ अपना हाथ रखते इसकी सांसें चेक की। वो लड़की अभी तक जिंदा थी। वो इसे वहीं पर छोड़ते भागते हुए पहाड़ की ढलवान की तरफ बढ़ने लगा। इसे बुरी तरह ट्रैप किया गया था। वो समझ गया था। वो भागते हुए ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों से भागते ऊपर सड़क की तरफ आया। इसके पूरे वजूद की रगें जाहिर हो रही थी। वो पूरी कुव्वत से भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए इसने गाड़ी स्टार्ट करते मोबाइल उठाए एक नंबर डायल करते कान से लगाया। लोकेशन भेज रहा हूँ। वहाँ एक लड़की जख्मी पड़ी है। इसे रेस्क्यू करो। वो फ़ोन पर हिदायत देते फ़ोन बंद कर चुका था। अब इसकी गाड़ी का रुख इसकी हवेली की तरफ था। आर्यान खानज़ादा के टायर इसकी हवेली के कारपोर्च में आकर बुरी तरह चरचराए थे। रुशना खान का सोचते वो पागल हो रहा था। आर्यान खानज़ादा का दिमाग तकरीबन माऊफ हो चुका था। रुशना खान को अगवा करने वाला अगर JK भी था वो भी किसी कीमत पर इसे कुछ नहीं कर सकता था।
وہ اس انسان کا گیم بڑی حد تک سمجھ گیا تھا، جس کا کھیل نہ آریان خانزادہ کو مارنا نہیں تھا، نہ اسے زندہ پکڑنا تھا، نہ رشنا خان کو مارنا تھا۔ اگر ایسا ہوتا اس لڑکی کی جگہ آج رشنا خان ہوتی۔ آریان خانزادہ اپنے سلکی بالوں کو چھٹکتے ہوئے اپنا سر دائیں بائیں ہلاتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اتار گیا تھا۔ اس کے سینے میں آگ دہک رہی تھی۔ تمہاری جان تو کب سے میری ہو چکی۔ اس انسان کے لفظ سماعتوں میں گونجتے آریان خانزادہ کو پاگل کر گئے تھے۔ وہ پوری قوت سے جنگل کی طرف، بیسمنٹ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کے چٹانی پیکس، اس کے بازوں کی پھولتی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ آریان خانزادہ کی سانس تھوکنے کی مانند چل رہی تھی۔ آج رات تو بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرے گا۔ آنکھوں میں سرخی اتر رہی تھی۔ جازل اغیار لگاری جے کے نہیں تھا۔ اس نے کہیں بھی میں کا پاسورڈ نہیں کیا تھا، استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے ہر لفظ کے ساتھ جے کے کہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ آریان خانزادہ کی سماعتوں میں خنجر کی طرح پیوست ہوتے گونج رہا تھا۔ Your death is final because JK wants your evil extends۔ JK کے لفظ سماعتوں میں گونجتے آریان خانزادہ کے بدن میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ وہ پوری قوت سے بھاگتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ JK wants your nefarious extends۔ جازل اغیار کے لفظ اس کی سماعتوں میں گونجتے اس کی سبز آنکھوں میں وحشت دوڑا چکے تھے۔ وہ شرٹ لیس پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ آریان خانزادہ بیسمنٹ کی طرف بڑھتے بیسمنٹ کا ٹرنک ایک ہاتھ سے اٹھائے اسے پوری قوت سے دور پھینکا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے اترا۔ آریان خانزادہ نے موبائل کی ٹارچ آن کی، آگے بڑھتے سیمنٹ کی بوریاں اٹھائی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوا تھا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچا تھا۔ زندگی میں پہلی بار آریان خانزادہ کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ وہاں نہیں تھی، اس کا وجود وہاں نہیں تھا۔ آریان خانزادہ حلق کے بل پوری قوت سے چیخ اٹھا۔ جے کا دل آ گیا ہے اس ناپاک وجود پر۔ ہے تو ناپاک مگر بڑا گرم۔ جے کا خون بڑا گرم کر کے رکھے گا وہ ناپاک وجود، جے کے بستر کی طرح۔ جازل اغیار لگاری کے لفظ اس کا خون بھڑکا چکے تھے۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ آریان خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں جے کے تجھے، اگر تو نے اسے چھوا بھی، آنکھیں نکال دوں گا تیری اگر تو نے میرے ناپاک وجود کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، تو نے مس خان کو نظر بھر کر بھی دیکھا۔ ایسی موت دوں گا، موت بھی تجھ پر رحم کھائے گی۔ جنون ہے وہ آریان خانزادہ کا، وہ جنون ہے میرا۔ اسے ہاتھ بھی لگایا میں تجھے زندہ جلا دوں گا۔ آریان خانزادہ دہاڑتے ہوئے بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے اوپر آتے بھاگتے ہوئے مینشن کے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ اب ایک قدم بھاگتے ہوئے 10 قدموں کے برابر طے کر رہا تھا۔ آریان خانزادہ اندر داخل ہوتے اپنے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے اپنی حویلی میں لگے CCTV فوٹیج چیک کرنے لگا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے جھکے ہوئے گہرا سانس لیتے لیپ ٹاپ پر اپنی سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ یکدم اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھی، سانسیں جیسے رکی تھی۔ مس خان، اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ وہ اس کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے الماری کے ڈرار سے اس کے خفیہ لاکر کی طرف بڑھتے اس میں سے کچھ نکالتے مٹھی میں دبایا۔ آریان خانزادہ کی سانسوں میں شعلے سے دہکے تھے۔ اس نے کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلائیں۔ اس کی آنکھوں میں خون کی جگہ دہکتا لاوا اتر رہا تھا۔ وہ سیاہ شال اپنے وجود پر اچھی طرح اوڑھتے ہوئے گیٹ کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے یہ دیکھتے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی تھا، کوئی چوڑا وجود بھی تھا جس کے مقابل وہ گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یکدم اسکرین پر انسان کی نیلی آنکھیں واضح ہوئی تھی۔ اس نے اپنی کیپ اتارتے ہوئے دور اچھالی تھی۔ اپنے چہرے پر چڑھایا ہوا رومال کھول کر زمین پر پھینکتے وہ کیمرے کی طرف دیکھتے آنکھ ونک کر گیا تھا۔ وہ اب کیمرے کی طرف دیکھتے ہنس رہا تھا، بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ تمہاری جان میری ہو چکی ہے، وہ کیمرے کی طرف دیکھتے بولتے ہوئے ہنسا تھا۔ آریان خانزادہ چیختے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اٹھائے پوری قوت سے ڈریسنگ ٹیبل پر مار گیا تھا۔ آریان خانزادہ کے وجود میں چنگاریاں جلدی سے انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کی مانند دہکا چکی تھی۔ وہ بارود کا گولہ بنا تھا جو اندر باہر سے آتش فشاں مادے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے بیڈ کی بھاری سائڈ ٹیبل اٹھائے زمین پر مار رہا تھا۔ پورا کمرہ الٹ پلٹ کرتے تہس نہس کر چکا تھا، مگر آریان خانزادہ کی سانسوں میں سمایا طوفان ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ناپاک وجود، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں اگر تم نے اسے خود کو چھونے دیا، اسے دیکھنے دیا۔ تم صرف میری ہو، صرف میری ہو۔ وہ حلق کے بل چیختے بارود کے گولے کی طرح پھٹتا دہک کر تندور بن رہا تھا۔
الاؤ الاؤ ہی اس کے اندر باہر جل رہے تھے، جس پر کسی کی نظر گوارا نہ تھی۔ دوسرے لمحے آریان خانزادہ نے رکتے ہوئے گہرے سانس لیے۔ آریان خانزادہ کمرے سے نکلتا اسی لمحے لاؤنج میں آیا، ٹیبل پر پڑے اپنا لیپ ٹاپ کی طرف بڑھتے اس نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ وہ جھکتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، اس کی انگلیاں کی پیر پر مسلسل حرکت کر رہی تھی، اس کی سانس تھوکنے کی مانند چل رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پر اس کے ڈراور ڈارک سیکرٹ روم کا ایک ایک منظر آیا تھا۔ رشنا، آریان خانزادہ اسے ڈارک سیکرٹ روم میں دیکھتے چیخا۔ وہ بکھرے بالوں غیر ہوتی حالت کے ساتھ گلاس ڈور پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے گلاس ڈور پر ہاتھ مار رہی تھی۔ آریان خانزادہ یہ دیکھتے لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑے بھاگتے ہوئے سیکرٹ روم ایریا کی طرف آیا۔ رشنا خان کی آواز اسے نہیں آ سکتی تھی، مگر اس کی آواز اس تک جا سکتی تھی۔ وہ اس سیکرٹ گلاس ڈور سے اب اسے دیکھ بھی سکتی تھی۔ رشنا خان آریان خانزادہ کو دیکھتے شدت سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ بھائی مجھے نکالے یہاں سے، وہ گلاس ڈور پر ہاتھ مارتے ہنسیانی چیخی تھی۔ آریان خانزادہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اسے دیکھتے پاگل ہو رہا تھا۔ آریان خانزادہ بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف تیزی سے بڑھا، جہاں اس سیکرٹ روم کی اکلوتی مخصوص چابی رکھی گئی تھی، جس کے بغیر وہ سیکرٹ روم کبھی نہیں کھل سکتا تھا۔ خفیہ لا کر کھولتے وہ تیش و عالم سے پاگل ہوتے چیخا، وہ چابی وہاں نہیں تھی۔ مس خان، وہ حلق کے بل پوری قوت سے چیختے ہوئے ڈارک روم سیکرٹ ایریا کی طرف تیزی سے بڑھا۔ رشنا، بی بریو، آئی ول ٹیک یو آؤٹ۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین رشنا خان کو دیکھتے چیخا تھا۔ بھائی مجھے نکالو۔ رشنا خان گلاس ڈور سے آریان خانزادہ کو دیکھ کر مسلسل چیخ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کو رشنا خان کو دیکھتے اندازہ ہوا تھا اس تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہڈن سیکرٹ ڈارک روم کے ساؤنڈ سپیکر میں مسئلہ تھا، وہ چلتے چلتے اچانک بند ہو جاتے تھے۔ آریان خانزادہ لیپ ٹاپ اٹھائے پوری قوت سے زمین پر مار گیا تھا۔ لیپ ٹاپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے بکھرا تھا۔ اب اسے رشنا خان دکھائی دینا بند ہو چکی تھی۔ رشنا خان گلاس ڈور پر ہاتھ مارتے روتے ہوئے آریان خانزادہ کو پکار رہی تھی۔ اس ڈارک روم کے ٹھنڈے کمرے سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ بکھرے بالوں سفید فراک میں بدحال سی آریان خانزادہ کو دیکھتے حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ اس کا گلا چیختے ہوئے بیٹھ چکا تھا۔ آریان خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے لیپ ٹاپ کے ٹکڑوں کو صرف نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہکے لگانے لگا تھا۔ اب وہ اپنے نم زدہ بال دائیں بائیں چٹکتے ہوئے کہکے لگا رہا تھا۔ اس کے نم زدہ بالوں سے پانی کی بوندیں دائیں بائیں بکھرتے اس کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ A woman turns off a man's mind. جازل اغیار لغاری کے لفظ اس کے سماعتوں میں گونجے تھے۔ A woman turns off man's mind. وہ جازل اغیاری کے لفظ دہراتے ہوئے بلند و بانگ کہکے لگا رہا تھا۔ آریان خانزادہ's mind has been turned off by a woman. آریان خانزادہ کا دماغ ایک عورت بن کر گئی۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے اب کہکے لگا رہا تھا۔ میرا ناپاک وجود میرے دماغ کے سارے فیوز آف کر گیا۔ وہ اپنی تھائس پر ہاتھ مارتے ہوئے اب بلند و بانگ کہکے لگا رہا تھا۔ آ رہا ہوں میرا ناپاک وجود، دہشت کا ایک ایسا خطرناک روپ دھار کر میرے ناپاک وجود کہ تمہاری بے وفا آنکھیں پانی کی جگہ خون بہائیں گی۔ تمہارے گالوں پر ایسی دہشت ڈھاؤں گا، تمہاری خوفناک سسکیاں تک اب میرے لبوں میں قید ہوتے مجھ سے بھیک مانگا کریں گی۔ وہ دھاڑتے ہوئے کہکے لگا رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔